بچوں کے لیے اردو میں 2 پروگرام تیار کیے ہیں۔ ان میں سے پہلے پروگرام کا نام آنگن اور دوسرے کا کاروان ہے۔ ان دونوں پروگراموں میں بچوں کے کھیل، کہانیاں اور نغمے پیش کیے گئے ہیں اور پاکستانی معاشرے اور تہذیب کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے کا دوسرا پروگرام کاروان۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، لیکن اب ہم ناروے میں رہتے ہیں اور یہاں پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں اور دوسری دلچسپیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ہمارا گھر ہے۔ پہاڑوں، جھیلوں اور خوبصورت وادیوں کا یہ ملک سال میں ایک طویل عرصے کے لیے برف سے ڈھکا رہتا ہے اور ان دنوں سردی بھی خوب پڑتی ہے۔ موسم کی یہ تبدیلی اور رنگا رنگی لوگوں کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہے اور ان کی تہذیب اور ثقافت بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہاں کے لوگ بھی پاکستانیوں کی طرح بہت محنتی اور جفاکش ہیں۔ جب یہاں برف پڑتی ہے تو سردی کے ڈر سے یہ لوگ گھروں میں بند ہو کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کام اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ پاکستان میں ہمارا اپنا ایک رہنے سہنے کا طریقہ ہے، ہماری اپنی تہذیب اور ثقافت ہے، ہمارے اپنے کھیل ہیں، ہمارے اپنے لذیذ اور مزیدار کھانے ہیں اور مٹھائیاں، اور ہمارا اپنا ایک مذہب ہے۔ ہم کسی نئے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ماحول کا ہماری زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے، لیکن ہماری اپنی تہذیب اس قدر جاندار اور مضبوط ہے کہ وہ پھر بھی زندہ رہتی ہے اور ہم سختی سے اس پر قائم رہتے ہیں۔ پاکستان میں جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اللہ میاں کی طرح سے دیے گئے اس پیارے پیارے تحفے پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کے خالق کی عظمت اور بڑائی سے آشنا کر دیا جائے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہماری تہذیب کا ایک بہت ہی مضبوط پہلو ہے اور اسے ہم ناروے آ کر بھی نہیں بھولے۔ یہاں بھی جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ بچہ خواہ گھر میں پیدا ہو یا اسپتال میں، لوگ اپنے اس فرض سے غافل نہیں رہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچوں، اردو کا یہ محاورہ تو تم نے ضرور سنا ہوگا کہ یہ بات اس شخص کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ تم سوچتے ہوگے آخر یہ گھٹی ہوتی کیا ہے؟ تو بھائی گھٹی کا مطلب ہے بچے کو اس کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے دی جانے والی خوراک، اور یہ عام طور پر شہد ہوتا ہے۔ شہد اس لیے دیا جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر میٹھی میٹھی اور اچھی اچھی باتیں کرنا سیکھے۔ اس کا مقصد بچے کو یہ بتانا بھی ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارے خالق نے دنیا میں تمہارے کھانے کو کیسی مزیدار اور لذیذ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو اب اگر شرارت کرو گے تو تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گی۔ نہیں بھائی ڈرو مت، تمہاری پٹائی تھوڑی کرنا ہے مجھے تو صرف یہ بتانا ہے کہ چھٹی کا دودھ یاد دلانا بھی ایک محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی پٹائی کی جاتی ہے کہ تمہیں وہ دن یاد آ جائے گا جب تم چھوٹے سے تھے، یعنی صرف 6 یا 7 دن کے۔ بچوں، چھٹی بھی پاکستان میں منائی جانے والی ایک بہت خوبصورت رسم ہے۔ اسے عام طور پر بچے کی پیدائش کے 6 یا 7ویں دن منایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد بچے کے لیے کوئی پیارا سا نام تجویز کرنا ہوتا ہے۔ کہ نام کے رکھے بچے کا؟ خالد۔ خالد، واہ کیا چنگا چنگا نام ہے۔
کتنے دنوں کا ہو گیا خالد؟ 6 دن اور کتنا وزن سی جس دن پیدا ہوا ہے؟ پتہ نہیں 3 کلو یا صحیح نہیں یاد نہیں رہا. نارمل وزن چنگے عموماً بچے میں بھائی 3 کو جو اوپر کو دیتا لیول سے کیوں سے شکریہ جی. مبارک ہو جی. اب تو آپ مصروف ہو جائیں گے بہت زیادہ. بچے کے ساتھ دن رات کام کرنا پڑتا ہے. رونق تو ہو جاتی ہے ویسے بہت زیادہ. یہ ایک چھوٹی سی دعوت ہوتی ہے جس میں گھر والے اور دوسرے رشتہ دار مل بیٹھتے ہیں. انہیں مٹھائی وغیرہ تو کھلائی جاتی ہے لیکن دودھ بھی ضرور پلایا جاتا ہے. دودھ پلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بچہ خود اس عمر میں صرف دودھ پیتا ہے اس لیے اس کے مہمانوں کو بھی وہی خوراک دی جائے. ناروے میں اگرچہ لوگوں کو بہت سی مصروفیات ہیں لیکن جو لوگ اس رسم کو پاکستان میں مناتے آئے ہیں یہاں بھی اسے منانا نہیں بھولتے. مٹھائی کھائیں بیٹے کی خوشی میں. اللہ نے مطلب رنگ لا دے رنگ لائے موقع ملے رل بہن خالد یار بہت ہی خوشی ہوئی ہے. بچوں آج کی کہانی کا عنوان ہے عقل مند مرغی. کسی گاؤں میں ایک مرغی رہتی تھی. وہ بہت عقل مند تھی. اس کے 4 ننھے بچے تھے جن کی دیکھ بھال وہ بہت اچھے طریقے سے کرتی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ مرغی تصویر میں اور اس کے 4 ننھے بچے ہیں چوزے. دیکھے ہوئے نا آپ نے سب نے چوزے. صبح سویرے ہی وہ ان کو جوہڑ پر لے جاتی اور تھوڑی دیر سیر کرانے کے بعد واپس گھر لے آتی. وہ انہیں رہنے سہنے کے طریقے سمجھاتی. کتے کو غصہ مت دلاؤ وہ کہتی, کسان کے پاؤں کے نیچے آنے سے بچو. پھر وہ ان کو مٹی میں نہانا سکھاتی تاکہ وہ اپنے پروں کو صاف ستھرا رکھیں. ایک صبح جب مرغی تالاب سے واپس آ رہی تھی تو اسے راستے میں گندم کا ایک دانہ پڑا ہوا ملا. دانے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی. آہا یہ تو گندم کا دانہ ہے. وہ چلائی, اگر میں اسے زمین میں بو دوں گی تو گندم کا پودا اگائے گا اور اس میں اتنی گندم آئے گی کہ بوری بھر جائے گی. پھر میں اسے پسوانے کے لیے چکی پر لے جاؤں گی. مگر مرغی کو گندم کا دانہ بونے کے لیے مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی. اس نے بچوں کو بتایا کہ باغ میں تو ہر وقت چھاؤں رہتی ہے اور چھاؤں میں گندم نہیں اگ سکتی. اس کے لیے دھوپ بہت ضروری ہے. پھر وہ پہاڑی کے نیچے اس جگہ گئی جہاں ندی بہتی تھی. مگر یہاں آ کر بھی اس نے کہا گندم کے دانے کو اگنے کے لیے پانی اور دھوپ دونوں چاہیے. یہ دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں لیکن یہاں لڑکے مچھلی کا شکار کھیلنے آتے ہیں. وہ گندم کے دانے کو اپنے بوٹوں کے نیچے مسل دیں گے, اس لیے یہ جگہ بھی مناسب نہیں. آخر کار وہ کسان کے کھیت. پیارے بچوں, پاکستان کے گیت اور کہانیاں ہمیں اپنے وطن سے محبت اور تمام انسانوں سے پیار کرنا سکھاتی ہیں. ابھی ہم نے ایسی ہی ایک کہانی سنی ہے. آؤ اب ایک اور پیاری سی کہانی سنیں اور کچھ میٹھے میٹھے گیت گائیں. بچوں, کسی بستی میں ایک پہلوان رہتا تھا. وہ بہت موٹا تازہ, لمبا چوڑا اور بہادر تھا. اسے اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا کیونکہ وہ کبھی کسی کشتی میں نہیں ہارا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں, اور یہ بات سچ بھی تھی کیونکہ لوگ جب اسے آتا دیکھتے تو ڈر کے مارے فوراً راستہ چھوڑ دیتے. یہاں تک کہ بستی میں رہنے والے جانور بھی اسے دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوتے. ایک دن جب یہی بات اس نے ایک بڑھیا سے کہی کہ اس بستی میں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب اس سے ڈرتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں, تو بڑھیا بولی, ارے رہنے دو, میں نہیں مانتی کہ تم سے سب ڈرتے ہیں, اور میں اس بات پر شرط لگانے کو بھی تیار ہوں کہ سب تمہارا حکم نہیں مانتے. پہلوان بڑے زور سے ہنسا اور کہنے لگا, بڑی بی, تم نے بھی بس دھوپ میں ہی بال سفید کیے ہیں. اس بستی میں بھلا کون ہے جو میرا حکم نہ مانے گا؟ لیکن اگر تم شرط لگانا ہی چاہتی ہو تو آؤ تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے. بڑھیا کہنے لگی, اچھا تو آؤ میرے ساتھ, میں تمہیں اس سے ملواتی ہوں جو تمہیں ہرا کر تمہارا غرور خاک میں ملا دے گا. پہلوان بڑھیا کے ساتھ چل پڑا. راستے میں وہ جہاں جہاں سے بھی گزرتے لوگ پہلوان کے ڈر سے ادھر ادھر چھپنے لگتے
اور تو اور درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی اڑ گئے۔ آخر بڑھیا پہلوان کو ایک جھونپڑی میں لے گئی جہاں ایک چھوٹا سا بچہ پنگوڑے میں پڑا رو رہا تھا۔ اب بڑھیا نے پہلوان سے کہا، میاں پہلوان، تم جو اپنے آپ کو اس قدر طاقتور سمجھتے ہو، ذرا اس بچے سے تو کہو کہ چپ ہو جائے۔ پہلوان ہنسا اور بولا، ارے یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، ابھی لو۔ اس کے بعد پہلوان نے اپنی بہت ہی بھاری اور بھدی آواز میں بچے کو حکم دیا، چپ ہو جاؤ۔ بچے نے جب اتنی بھاری آواز سنی تو اور بھی زور سے رونے لگا۔ اب پہلوان نے پہلے سے بھی زور سے ڈپٹ کر کہا، میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ۔ بچہ اور بھی زور زور سے بلک بلک کر رونے لگا۔ اب ہوا یہ کہ ادھر پہلوان چیخ رہا تھا کہ چپ ہو جاؤ، اور ادھر بچہ تھا کہ چیخ چیخ کر روئے جا رہا تھا۔ بچہ اس قدر زور زور سے رویا کہ اس کی چیخوں میں پہلوان کی بھدی اور موٹی آواز بھی دب گئی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی دبلی پتلی بچی وہاں آئی۔ اس نے پہلوان سے کہا، ہوش، آپ 1 منٹ کے لیے چپ ہو جائیے۔ پہلوان کو آج تک کسی نے اس طرح حکم نہیں دیا تھا۔ اس نے جب ایک چھوٹی سی بچی سے اپنے لیے حکم سنا تو حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اب بچی پنگھوڑے کے پاس آئی اور جھک کر بچے کو پیار سے چمکارا اور کہا، کیا بات ہے منو جان، چپ ہو جاؤ نا۔ ننھی بچی مسکرائی اور اپنی چھوٹی سی آواز میں بچے کو لوری سنانے لگی۔ روتا ہوا بچہ فوراً خاموش ہو گیا اور لوری کے میٹھے بولوں سے اس پر نیند طاری ہونے لگی۔ پہلوان نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہو کر بولا، میں شرط ہار گیا ہوں بڑی بھی۔ بڑھیا ہنس کر بولی، شرط کی ہار جیت کا سوال نہیں ہے بیٹا، میں تو تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت محبت کی ہے۔ محبت سے انسان دوست دشمن دونوں ہی کو زیر کر لیتا ہے۔
सजाओ मिलकर इसे सजाओ मिलकर खेले मिलकर खाएं मिलकर सैर को जाएं रंग रंगीले फूलों वाला प्यार का भाव लगाएं अच्छे अच्छे कामों से अब अपनी शान बढ़ाओ अपनी शान बढ़ाओ सारी दुनिया अपना घर है मिलकर इसे सजाओ 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 Lillebjørn Nilsen, som vi spilte akkurat nå, den sang. Hvorfor har norske barna har ikke sunget den sang? Det var vel fordi det var en sang som vi ikke kunne. Kan du ikke noe punjabi? Kan du snakke litt, eller? Ja. Kan du prøve? Chitta kukkare banere te, Mhm, kasni du parte valie, mhm. zara adja banere te. Altså, hva betyr den? Det betyr, jeg kan oversette for Ja, deg. riktig, riktig. Det betyr den hvite hanen sitter oppe på møne, Mhm, og du, min kjære, med det lilla skjerfet, må gjerne komme hit. å ja. Kan du spille litt for oss? Vi kan synge det alle sammen, for her har vi laget noe norsk tekst også, så vi kan synge det på 2 språk. Chitta kukkare banere te Chitta kukkare banere te Kazni dupatte waliye sara aaja banere te Kazni dupatte waliye sara aaja banere te Hvite hanen opp på taket kom ned Hvite hanen opp på taket kom ned Så skal jeg la deg være i fred Om du bare er snill og kommer ned Så skal jeg la deg være i fred Om du bare er snill og kommer ned Chitta kukkare banere te Chitta kukkare banere te Kazni dupatte waliye sara aaja banere te Kazni dupatte waliye sara aaja banere te Vesle jentene på bakken kom nær Vesle jentene på bakken kom nær Så skal du få min halefjær Om du bare kan komme meg så nær Så skal du få min halefjær Om du bare kan komme meg så nær
planene hans den på stabelskjella med tekst på 2 språk. Racken skvattar i berg och nord och julingen med sin hånd. Morto tille rama, morto tille. Morto tille rama, morto tille. Racken skvattar i bergen nord och julingen med sin hånd.